بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں یوسف خان ہوں. آپ میری یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. انڈیا کا ایک بندہ جو اپنے آپ کو ریٹائر میجر کہتے ہیں، وہ اپنے ویلاگز میں اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ مختلف قسم کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے یا پھر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف اتنا زہر اگل رہا ہے. جب بھی میں اس کو سنتا ہوں میرے کلیجہ پھٹ جاتا ہے. پتہ نہیں ہے کہ محب وطن پاکستانی اس کو کیسے برداشت کرتے ہیں، مجھے تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا. اس کے بارے میں حکام بالا یعنی ارباب اختیار سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لنکس ہے پاکستان میں، اس کو دیکھتے ہیں لوگ، ان تمام لنکس کو آپ بلاک کر دیں. پاکستان میں بالکل بین ہونا چاہیے. اس بندے کی کتے جیسی شکل ہے. اس بندے کو بالکل بھی پاکستان میں یہ رینک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاکستان کا بہت بڑی ایک آبادی جو ہے نا، جو بچے ہیں، جو ینگ سٹارز ہیں، یہ اس کی بھاشن سن کر نا بہت ہی متاثر ہونے کا خدشہ ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جب اسکول پڑھتا تھا، کافی عرصے تقریباً 20-22 سال پہلے کی بات ہے. جب میں اسکول پڑھتا تھا تو کس زمانے میں میرے پاس ایک جنگ اخبار آتا تھا. تو اس میں ایک حمود الرحمان کمیشن کے نام سے، جو ایسٹ پاکستان، جو سقوط ڈھاکہ کے نام سے جو ایک کافی سیشن چلتا تھا، تو اس میں سے کچھ میں نے قسط میں نے پڑھے ہیں تو میں بہت شاک ہو گیا. یہ جو نان مسلمز ہوتے ہیں نا، یہ بہت ہی مسلمانوں کا جانی اور مالی دشمن ہے. ان لوگوں نے کیا کہ جو حمود الرحمان کمیشن کے مطابق انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی ڈھاکہ یونیورسٹی جو اس وقت ٹاپ یونیورسٹیز ہوتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی جو یونیورسٹیز تھے اور کالجز تھے جس میں ہندو جو ٹیچر تھے، وہ حکومت پاکستان سے تنخواہ تو لیتے ہی لیتے تھے، اوپر سے ان کا باپ جو ہے نا، وہ راؤ والے جو اس کو فنڈنگ کرتے تھے، تو اس کو ڈبل سیلری ملتا تھا. صرف ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ کلاس میں بیٹھ کے لیکچر ہو گیا، اس کے بعد 2 منٹ جو ہے نا وہ اینٹی پاکستان بات کرتے تھے. تو اس کے نتیجے میں جب وہ 3-4 سال تک اگین اینڈ اگین وہ جو بچے جو جوان ہوئے، تو انہوں نے جو ہے نا کافی مزاحمت کرنا پڑا. ہمیں بہت مشکل ہوا، انتشار کا شکار ہوا ہمارا ملک، اور آخر کار 2 لخت میں الگ الگ ہو گئے. تو اس لیے میں حکام بالا جو بھی پی ٹی اے ہیں، یہ FIA ہیں، یا کوئی بھی اینٹی سائبر کرائم والے لوگ ہیں، یا ISI میں بھی ان کا ایک بہت بڑا ایک ڈویژن ہے پورا DGM کے نام سے، وہ والے ہیں، کوئی بھی ہیں، اس بندے کو فور اس کو بین کر دیا جائے پاکستان میں. میں اس بندے کو جب بھی سنتا ہوں، ایک تو میرے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، دوسرا مجھے قسم خدا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، میری بالکل حالت غیر ہو جاتا ہوں. وہ ایسے گھٹیا اور ایسے غلیظ قسم کے الزام پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں، جیسے کہ یہ خود وہاں پہ وہ اگر کوئی امریکہ والے کوئی بات کرے تو بات سمجھ میں آتا ہے. چلو UK یا یورپ کی کسی کنٹریز جو ڈیولپنگ بہت ہی وہاں پہ ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہیں. آپ کو بھی، مجھے بھی، دنیا جہاں کو سب کو پتا ہے کہ ہندوستان میں آدھا آبادی رات کو کھانا کھائے بغیر سو جاتی ہے. 10% لوگوں کے پاس رہنے کے گھر نہیں، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، اور 40% لوگ ایسے ہیں جو جن کے پاس ٹوائلٹ کی جو ہے فیسلٹی نہیں ہے، ٹوائلٹ نہیں ہے، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم چاند پہ جائیں گے، ادھر بیٹھ کے بولا پاکستان کی. اور سب سے بری بات یہ ہے کہ کسی ملک کے انٹرنل ایشوز پہ جا کے اس میں گھسنا. اگر آپ کے پاس کوئی بھی بائیلیٹرل کوئی ہمارے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، کشمیر میں آپ اپنے موقف پیش کریں، ہم اپنا موقف پیش کریں گے، وہ یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کی آرمی کیا کرتا ہے؟ آرمی بزنس کرتا ہے. تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ بزنس کرے، جو مرضی کرے، پاکستان کا فلان یہ ہے، پاکستان کا فلان وہ ہے. اور ایک اور ریکویسٹ میں کرنا چاہتا ہوں، جو پاکستان سے جو پلانلسٹ ان کو جو جوائن کرتے ہیں، جو مختلف قسم کے ٹی وی چینلز کو، پلیز خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے تم لوگوں سے میں معافی مانگ کر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز اگر آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو نہ جایا کرو یار، اپنے عزت کا فالودہ نہ کرو یار، پاکستان کا بےزتی نہ کرو. پورا دنیا دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہارے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ آگے سے اتنے بکواس پہ بکواس زہر اگل رہا ہوتا ہے، جیسے سام زہر کو نہیں پھینکتا آگے دشمن کو دیکھے، اسی طرح یہ ناگن لوگ اپنے منہ سے زہر نکال رہا ہوتا ہے، اور تم لوگ مزے سے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے. اپنی باری آئے گی تو بولے گا. جب تم ان کی باری شروع کر دیتے تو آگے اینکر بولے نہیں دیتے تم لوگوں کو. تو
تم لوگ کی یہ اوقات ہے نا، اپنے گھر میں آرام سے رہا کرو. کوئی بھی آپ کو ریکویسٹ کرے گا ہمارے چینل پہ، اس کو بولے معذرت چاہتا ہوں میں نہیں جانا سکتا، بس نہ جایا کرو. اگر کسی کو مسئلہ ہے، اگر وہاں سے ان کو کوئی پیسے ملتا ہے، مجبوری ہے، تو آپ چلے جائیں، بے شک چلے جائیں، لیکن اسٹڈی کر کے جائیں. کون سی بات کی جواب کیا دینا ہے. اٹیک دین کاؤنٹر اٹیک، ایکشن دین ری ایکشن، اٹ ول بی ہیپن اور دیئر. اگر یہ نہیں کر سکتے پلیز یار پاکستان کی عزت خراب نہ کرو. یہی انڈیا جو 1990-95 میں ہم سے پیچھے تھے، ابھی 10 سال کے آگے گیا کہ یہ بڑی بڑی باتیں کرنا شروع ہو گیا. تم لوگ ان سے پیسے مانگتے ہو، ان کی جو ریزرو کے جو پیسے کے جو ہے نا 60 to 70% پیسے تو باقی ملکوں کے، ان کے تو ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے ان سے پیسے پکڑ کے بینکوں میں رکھا ہوا ہے. گلنگ کرنے پہ آیا تو بس بڑی بڑی باتیں چھوڑتے ہیں. بس جب بھی کوئی پروپیگنڈا، یہ لوگ پتہ ہے کون سے فارمولے پہ گامزن ہیں. یہ لوگ اس فارمولے پہ گامزن ہے کہ جھوٹ بولو، جھوٹ بولو اور جھوٹ بولو، اور اتنا جھوٹ بولو کہ اگلا بندہ سچ مان لے. یہ ان پہ ہے. باقاعدہ طور پہ ان کی حکومت ان کو پروٹیسٹ کرتا ہے، باقاعدہ ان کی حکومت کی طرف سے کو فنڈیٹ ہوتا ہے، ان کو پیسے ملتا ہے ان کو، اور اس کے علاوہ اور لوگوں کو بھی، مطلب ان کو پیسے دے کے سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ پاکستان کو یہ تو میں کوئی پنڈورا بکس نہیں کھول رہا ہوں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یورپ کے کسی ملک نے بتایا کہ وہ فنڈنگ کرتا تھا پاکستان کے خلاف بولنے کے لیے، وہ BBC میں انفلوئنس کرتا ہے. ایون دین ابھی ICC میں یہ لوگ انفلوئنس کرنے کے چکر میں ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، پاکستان کی بورڈ ہمارے اس میں کھڑی ہوئی ہے. واہ جی واہ، پاکستان بورڈ کو تم لوگ پیسے دے رہے ہو. ہاں، رمیز راجا نے بالکل اچھا فیصلہ کیا. پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. اگر ہندوستان پاکستان نہیں آنا چاہتا تو آپ بھی نہ جائیں. ان کو ان کی زبان میں، ان کے اوقات پہ جا کے ان سے بات کرو تو پھر بات بنے گی. ادروائز ان کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تمام اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام میرے ویورز کو، میرے سامعین کو، ناظرین سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، برائے مہربانی بارے میں ایسا کوئی بھی کسی بھی اکاؤنٹ سے آپ کو یہ چیزیں نظر آتا ہے، فل فور اس، چاہے وہ فیس بک ہو، فیس بک پیج ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم سے آپ کو یہ نظر آتا ہے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہوئے، کسی نے بھی، چاہے وہ ٹی وی اینکر ہو، چاہے وہ ریٹائر گوبر آئر، میں اس کو گوبر آریا کہتا ہوں، گوبر ہو، وہ گوبر کھا کھا کے بڑا ہوا، اس کے دماغ میں جو ہے نا گوبر بھرا ہوا ہے، اس لیے اس کو صرف پیسہ نظر آ رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ایتھک کیا ہے، اخلاق کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کچھ بھی نظر، کیونکہ اس کو پیسے ملتا ہے. پاکستان کے خلاف، پاکستان کو گالی دینے کا اس کو پیسے ملتا ہے. پاکستان کی وجہ سے وہ گھر میں روٹی کھاتا ہے اور اوپر سے پاکستان کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اس لیے تمام جتنے بھی پلیٹ فارمز آپ کے سامنے آتا ہے، اگر اس کو بلاک کرنے کے بعد آپ آپشن تو بلاک کریں، ایٹ لیسٹ اس کو شیئر نہ کریں. پاکستان بہت سارے لوگ ہمارے جو اینکر جاتے ہیں اپنی بےزتی کروا کے اس کو شیئر بھی کر لیتے ہیں پاکستان میں. تو میں اگین اینڈ اگین حکومت پاکستان کی تمام متعلقہ افسران سے، متعلقہ اداروں سے، ارباب اختیار سے، ان کو کنسرن اتھارٹیز سے ان کی توجہ میں مبذول کرنا چاہتا ہوں اس طرف، کیونکہ ہم نے یہ بھگتا ہوا ہے. اس پاکستان الگ ایک دن میں نہیں ہوا، اسی طرح انہوں نے گراؤنڈ سوائل کیا، اس کے بعد ہوا. تمام کے تمام پاکستان کے جتنے بھی ہمارا غیور جو میرے بہن بھائی ہیں، جو ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی چاہیے اس مسئلے پہ، اس مسئلے کو ریز کریں اور حکومت تک پہنچانے کی کوشش کریں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتا ہے، حکم بالا تک پہنچے اور وہ اس کے اوپر فل فور ایکشن لے اور ہمارا پیارا پاکستان اسی طرح پھلتا پھولتا رہے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد.